سامعین کرام، آج بڑی خوشی اور مسرت کا وقت ہے۔ حافظ و قاری محمد بلال صاحب نے ہمارے تراویح میں قرآن کریم سنایا۔ اللہ تبارک و تعالی یہ خوشیاں ہر مسلمان کے گھروں میں پیدا فرمائے۔ میرا موضوع اور کچھ تھا یہاں پر آنے سے پہلے کہ ہر جگہ پر جانے سے پہلے کچھ موضوع بنایا جاتا ہے، مگر جب یہاں پر آیا، یہاں کا شعور ہونے کا، تو موضوع پلٹ گیا۔ قرآن کریم اللہ کا ایک واحد کتاب ہے۔ بچوں بیٹھ جائیں، خاموش بولے نہیں، ایک واحد کتاب ہے جس کی مثال کوئی دے نہیں سکتا۔ اسی قرآن کریم میں ایک آیت ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا وَأَنصِتُوا، تمہارے سامنے اگر کوئی قرآن پڑھے تو خاموشی اختیار کرو، توجہ سے سنو، چپ رہو۔ دو چیزوں کا حکم ہے، ایک خاموشی رہنے کا اور ایک توجہ سے سننے کا۔ زبان میں تالا لگانے کا حکم ہے، یعنی خاموشی اختیار کرنا۔ تالا لگانے سے مطلب جو ہے خاموشی اختیار کرنا، اور کان کو متوجہ کرنا۔ جو حافظ قرآن ہو یا امام ہو جو پڑھ رہے، سننے کا حکم ہے۔ اب بتائیے، بہت ساری مقامات پر حافظ قرآن تراویح سنا رہے ہیں، تراویح میں قرآن کریم سنا رہے ہیں، پیچھے والے بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، کوئی موبائل چلا رہا ہے، کوئی کچھ چلا رہا ہے۔ یہ بے انتہا غلط ہے۔ ہم یہ اگر کسی قرآن کریم کی تعظیم و احترام نہیں کرے تو کون کرے گا؟ اگر غور سے دیکھا جائے، یہ جو قتل ہے یہ نام کے واسطے مسلمان ہیں، دکھاوا مسلمان ہیں، اندرون میں ان کے دل میں ایمان کا قطرہ نہیں ہے۔ یہ لباس کے اعتبار میں مسلمان ہیں، اور اللہ تبارک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، درود شریف کو یہ حدیث یاد آیا، اللہم صلی علی محمد۔ حضور فرما رہے ہیں، احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ روئے زمین پر اور پاک اور پوتر کوئی مقام ہے تو مسجد ہے۔ اللہ کے نزدیک اگر کوئی پاک چیز ہے، پوتر چیز ہے، اللہ کے نزدیک محبوب اگر کوئی چیز ہے وہ مساجد ہے، اور اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ اگر کوئی چیز ہے وہ بازار ہے، مارکیٹ ہے، وہ دکانیں ہے۔ اب بتائیے، مسجد میں باتیں کرنا، مذاق کرنا، یہ ایمان کی علامت نہیں۔ اسی لیے ایک آدمی تنہا نماز پڑھتا ہے گھر پر، اس سے صرف ایک نماز کا بدلہ ایک ہی ملتا ہے، اور وہی نماز امام کے پیچھے پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جماعت کی برکت سے، مسجد کی برکت سے 27 گنے زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ یہ رمضان کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ غیر رمضان کی بات کر رہے ہیں۔ اور رمضان شریف میں اللہ تبارک و تعالی بے حساب بڑھا دیتا ہے۔ تو ہمیں ضرورت ہے، اور ایک چیز دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوا، یہاں پر ایک چیز دیکھ کر بہت خوشی ہوا کہ آپ لوگوں نے مٹھائی تقسیم نہیں کرا۔ پتہ نہیں ہمارے شہر کے لوگ کہاں پہنچ گئے، کہیں پر صلح کے بعد مٹھائی بانٹ رہے، کہیں پر 12 کے بعد مٹھائی بانٹ رہے، کہیں پر روتے کے بعد میٹنگ سے پہلے مٹھائی بانٹ رہے، کہیں پر دعا سے پہلے مٹھائی بانٹ رہے۔ وہ اچھا طریقہ نہیں۔ ابھی
4 दिन पहले मेरे एक शागिर्द ने कुरान सुनाया, मैं वहां गया तो जब लोग बैठे हुए, और जबकि मुझे मालूम हुआ कुरान करीम सुनने के लिए मस्जिद भरे हुए लोग थे। अब बताइए, हुजूर का फरमान है दुआ मुखुल इबादत, दुआ इबादतों का मर्ज है। 15-16 दिन इमाम के पीछे कुरान करीम सुना और दुआ नहीं किया, चलेगा? मिठाई लेके मिठाई मिल गया भाई, ले भाई 20-25-50 रुपए के हिस्सा, वो समझ लिया कि वही सब कुछ है। अब बाद में दुआ छोड़ दो, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मिठाई अल्लाह ना करे कोई कम पड़े तो कोई बात नहीं है, मगर खूबसूरत तरीका यही है क्या मिठाई मिल जाए। अरे भाई, दुआ में सारे लोग शरीक होंगे, इज्तिमाई दुआ, इमाम साहब दुआ करेंगे, अल्लाह अज़ाब कब्र से बचा, सारी के सारी आमीन कहेंगे, किसका आमीन कबूल हो जाए, किसका आमीन फरिश्तों के साथ मिल जाए, किसी को पता थोड़ी। बेहतर तो यही सारी लोगों ने इबादतें की और सारे लोग एक साथ दुआएं करें, यही आजिज़ी और इंकिसारी का वक्त है। बहरहाल बहुत खुशी हुआ और नमाज तरावी सुन्नत मुअक्कदा है और ये कब तक है? आखिर रमजान तक। जब तक रमजान मुबारक का महीना है तब तक नमाज तरावी पढ़ना है। आप ये नहीं समझे कि आप फारिग हो गए, फारिग नहीं हुए, कुरान करीम से फारिग हुए, अभी तरावी बाकी रह गया। आपको कल भी पढ़ना है, परसों पढ़ना है। और इसी महीने में एक इबादत खासा ये है, क्या है? आखिर अशरा में एहतिकाफ में बैठना। एहतिकाफ का मकसद क्या है? अल्लाह के तक़र्रुब हासिल करना। और अल्लाह तबारक व तआला चाहता है मेरा बंदा ने शुरू रमजान से लेकर अब तक रमजानुल मुबारक के 20 दिन तक दिन भर खाना पीना नफ्सानी ख्वाहिशात को छोड़ दिया। अब मैं चाहता हूं मेरा बंदा मेरे घर पर आ जाए और रात के भी नफ्सानी ख्वाहिशात से भी परहेज करे, आ जाए, मुझे तलब करे, मुझसे मुलाकात करे, यही मकसद है। और लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, ये लैलतुल क़द्र में कुरान करीम नाजिल हुआ और उसी में लैलतुल क़द्र है आखिरी अशरा के ताक रातों में 21वीं शब, 23वीं, 25वीं और 27वीं और 29वीं, ये 5 शब है। ज्यादातर कौल के मुताबिक 27वीं शब है। और 5 रातों को इबादत करना हर मुतकफीन के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है। और जो लोग एहतिकाफ में नहीं है उन्हें भी चाहिए उन्हीं रातों में हम अल्लाह अल्लाह करे और इबादत में शामिल हो, अल्लाह को राजी करे। ये कुरान करीम 23 साल की मुद्दत में हस्ब दस्तूर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नाजिल हुआ 23 साल की मुद्दत में। और लैलतुल क़द्र की रात में, एक ही रात में लौह महफूज से दुनियावी आसमान तक एकदम नाजिल हुआ। नाजिल किताबुन अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका, लैलतुल क़द्र की रात में एकदम नाजिल हुआ। और ये इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, इसी रात में। बहरहाल आप तमाम हजरात थके हुए हैं, ज्यादा गुफ्तगू करना नहीं और मेरी थोड़ी बड़ी तकरीरें हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह लोग सुनते भी हैं, आप सुनते भी हैं, इसी वजह से खड़े हो गए।
ورنہ بڑے بڑے مفسرین ہوتے ہیں اور مزہ آتا مفسرین کے صحبت کرنے والے محدثین اور مفسرین کے شاگرد ہیں. تھوڑا تھوڑا انہوں نے جو دیا وہ آپ کے سامنے ہے. ہم اپنے استادوں کی پیر کے دور بھی نہیں ہیں. ہمیں یہ بات کہنے میں بھی ذرا وضاحت کے ساتھ ذرا چاہتا ہوں. آج کیا ہے آدمی سے کچھ بھی نہیں آتا ہے. قرآن کریم صحیح طریقہ سے ناظرہ پڑھنا نہیں آتا ہے. صحیح طریقہ سے سیاہ سکتہ کی کتابوں کا مطالعہ بھی نہیں. وہ بھی دین کے کام کر رہے. مگر یاد رکھیے اپنا ایمان کو بچائے رکھے اپنے نمازوں کو درست کریں. حضور کا فرمان ہے صلو کما رأیتمونی اصلی. نماز ایسی پڑھو جیسے آپ مجھے دیکھتے نماز پڑھنے میں. بہرحال آئندہ خیال رکھے جب امام نماز پڑھائے تو پیچھے والے سنیں. بہتر تو یہی ہے اگر آپ نے اور کہیں پڑھ لیا تو بہتر تو یہی ہے اسی نماز میں شریک ہو جائے. جو پڑھ لیا تو وہ ادا ہو گئے آپ شریک ہو جائیں گے وہ نفل ہوگا. ہاں نماز وتر میں شریک نہیں ہوتا ہے اور ہونے کی گنجائش نہیں اس لیے کہ نماز وتر واجب ہے. اور ایک مسئلہ یاد آیا کل ایک بچہ ہمارے یہاں سے نکلا تو میں نے کہا بھائی وتر پڑھ لو میرا تو مجبوری ہے میں جا رہا ہوں ایک بچے کے ختم میں شرکت کرنا. تو کہہ رہے میں تہجد میں پڑھ لیتا ہوں. میں نے کہا تہجد میں پڑھنا بہت افضل ہے اچھا ہے مگر رمضان شریف میں جماعت مل رہا ہے جماعت کے ساتھ پڑھنے کا وہ افضلیت اس میں نہیں ہے. رمضان شریف میں یہی افضل ہے جماعت کے ساتھ پڑھو. ہو سکتا ہے آپ کو اور شیطان بھی تھوڑا بہکا دے تہجد میں پڑھ لیں. نہیں ہرگز نہیں. تہجد میں آپ کو یقین ہے اٹھنے کا اور رمضان المبارک کے علاوہ ہے. رمضان شریف میں جماعت مل رہا ہے اور جماعت کے ساتھ رہنے سے شیطان بہکاتا نہیں. اکیلا ہونے سے شیطان بہکا دیتا ہے. یہاں نماز ہو یا تراویح ہو اگر آدمی پیچھے بیٹھا ہوا رہے گا اکیلا نماز میں نہیں کیا ہوگا دوسرا آدمی آئے گا باتیں کرے گا تیسرا آئے گا باتیں شروع ہو جائے گا چوتھا آئے گا بڑا والا موبائل لے کے. شیطان نے بہکا دے کہاں کے لے گئے. بہتر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں جماعت کے قدردانی بنائے اور 5 وقت پانچ جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب دعا کی طرفدار علی صاحب آپ کے امام صاحب کی تھوڑا تعریف بھی کیا جائے. ایسے سامنے تعریف تو نہیں ہوتا. ایک میرے شاگرد رشید ہے بہت ہمدرد بہت خلوص والا شاگرد ہے. آپ بھی خوش نصیب ہے آپ کے مسجد میں امام ہے. ان کی قدر کریں ان کی عزت کریں. یہ اگر تعلیم حاصل کر رہا ہے تو آپ بھی کوشش کریں کہ ان کے تعلیم میں آپ بھی شریک ہو. آپ کی محبت میں یہ آج قاری بن رہا ہے. یہاں سے تو حافظ قرآن ہو گئے. اب مدرسہ فرقانیہ میں قاری قرآن بن رہا ہے. اب 1 سال کا کورس رہ گئے قاری بھی ہو جائیں گے. آپ اگر محبت رکھیں گے یہ عالم دین بن جائے اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا. اور ہم ہر دعا میں کہتے ہیں اللہ کم از کم ہر محلے کے اندر ایک حقانی عالم دین پیدا کرتے. حقانی عالم دین کا کیا مطلب ہے؟ ایک حقانی عالم دین کے لیے سمندر کے مچھلی بھی دعا کرتی ہے کیڑے مکڑے بھی دعا کرتے ہیں. اس مچھلی یوں دعا کرتی ہے کہ حقانی عالم دین ہوگا وہ دعا کریں گے زمین پر پانی برسے گا اور ہمیں مزہ آئے گا. حقانی عالم کے دین کا مطلب ہے. اور حافظ قرآن کا درجہ جو آپ کو معلوم ہے ایک حافظ قرآن کو حکم دیا جائے گا جاؤ جنت میں جاؤ اپنے خاندان میں سے چاہنے والوں میں سے صرف خاندان نہیں چاہنے والوں میں سے جن پر جہنم واجب ہو جائے ان میں سے دوزخ سے نکال کے 10 آدمی کو لے جانے کی اجازت ہے. اور عالم دین کو یہ اجازت ہے 40 آدمی کو جنت میں لے جائے جو جن پر جہنم واجب ہو گئے. لہذا آپ کوشش کریں کہ عالم دین بھی بنے. کل اگر کام میں لگ جائے تو یہ ذمہ داری ان کے ماں باپ کا نہیں آپ سب کا بھی ہے. آپ کے امام ہے اور آپ کے محلہ دار بھی ہے. آپ کا رشتہ ہے ان سے. بہرحال اللہ تبارک
اس مسجد کو بھی زینت ایسے بنائے رکھے اور ہمیں دین سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔